بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جانتا ہوں تم میری باتوں سے اکتا گئے ہو، تم میری پوری بات نہیں سن رہے ہو۔ خالد نے کہا، مجھے یہ بات وہاں سے سناؤ جہاں سے میں نے پہلے نہیں سنی۔ میں وہاں تک جانتا ہوں کہ جرید بن مصیب اسی پاگل پن کی حالت میں مارا گیا تھا جو اس بوڑھے یہودی شعبدہ باز نے اس پر طاری کیا تھا، اور وہ خود یحییٰ کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل بھاگا تھا۔ ابو جریج نے کہا، پھر یوں ہوا کہ احد کی پہاڑیوں کے اندر جو بستیاں آباد ہیں وہاں کے رہنے والوں نے ایک رات کسی عورت کی چیخیں سنی۔ 3-4 دلیر قسم کے آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر تلواریں اور برچیاں اٹھائے سر پر دوڑے گئے، لیکن انہیں وہاں کوئی عورت نظر نہ آئی اور چیخیں بھی خاموش ہو گئیں۔ وہ ادھر ادھر گھوم پھر کر واپس آ گئے۔ خالد نے کہا، یہ چیخیں صحرائی لومڑیوں یا کسی بھیڑیے کی بھی ہو سکتی تھیں۔ ابو جریج نے کہا، بھیڑیے اور عورت کی چیخ میں بہت فرق ہے۔ لوگ اسے کسی مظلوم عورت کی چیخیں سمجھے تھے۔ وہ یہ سمجھ کر چپ ہو گئے کہ کسی عورت کو ڈاکو لے جا رہے ہوں گے یا وہ کسی ظالم خاوند کی بیوی ہوگی اور وہ سفر میں ہوں گے۔ لیکن اگلی رات یہی چیخیں ایک اور بستی کے قریب سنائی دیں۔ وہاں کے چند آدمی بھی ان چیخوں کے تعاقب میں گئے، لیکن انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد دوسری تیسری رات کچھ دیر کے لیے یہ نسوانی چیخیں سنائی دیتیں اور رات کی خاموشی میں تحلیل ہو جاتیں۔ پھر ان پہاڑیوں کے اندر رہنے والے لوگوں نے بتایا کہ اب چیخوں کے ساتھ عورت کی پکار بھی سنائی دیتی ہے۔ جرید کہاں ہو؟ آ جاؤ۔ وہاں کے لوگ جرید نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتے تھے۔ ان کے بزرگوں نے کہا کہ یہ کسی مرے ہوئے آدمی کی بدرو ہے جو عورت کے روپ میں چیخ چلا رہی ہے۔ ابو جریج کے بولنے کے انداز میں ایسا تاثر تھا جو ہر کسی کو متاثر کر دیا کرتا تھا، لیکن خالد کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، جس سے پتہ چلتا کہ وہ قبیلہ غطفان کے اس بوڑھے کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے۔ لوگوں نے اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیا جہاں یہ آوازیں عموماً سنائی دیا کرتی تھیں۔ ابو جریج نے کہا، ایک روز یوں ہوا کہ 2 گھڑ سوار جو بڑے لمبے سفر پر تھے ایک بستی میں گھوڑے سر پر دوڑاتے پہنچے۔ گھوڑوں کا پسینہ یوں پھوٹ رہا تھا جیسے وہ پانی میں سے گزر کر آئے ہوں۔ ہامتے کامتے سواروں پر خوف طاری تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک وادی میں سے گزر رہے تھے کہ انہیں کسی عورت کی پکار سنائی دی، جرید ٹھہر جاؤ، جرید ٹھہر جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ ان گھڑ سواروں نے ادھر دیکھا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک عورت کھڑی ان گھڑ سواروں کو پکار رہی تھی۔ وہ تھی تو دور لیکن جوان لگتی تھی۔ وہ پہاڑی سے اترنے لگی تو دونوں گھڑ سواروں نے ڈر کر ایڑی لگا دی۔ سامنے والی چٹان گھومتی تھی۔ گھڑ سوار اس کے مطابق وادی میں گھوم گئے۔ انہیں 3-4 مزید موڑ مڑنے پڑے اور گھبراہٹ میں وہ راستے سے بھٹک گئے تھے۔ وہ ایک اور موڑ مڑے تو ان کے سامنے 30-40 قدم دور ایک جوان عورت کھڑی تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ نیم برہنہ تھی اور اس کا چہرہ لاش کی مانند سفید تھا۔ گھڑ سواروں نے گھوڑے روک لیے تو عورت نے دونوں بازو ان کی طرف پھیلا کر اور آگے کو دوڑتے ہوئے کہا، میں تم دونوں کے انتظار میں بہت دنوں سے کھڑی ہوں۔ دونوں گھڑ سواروں نے وہیں سے گھوڑے موڑے اور ایڑی لگا دی۔ بوڑھا جریج بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ خالد کی ران پر رکھا اور بولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم کچھ دیر کے لیے رک جائیں؟ پھر نہ جانے تم کب ملو۔ تمہارا باپ ولید بڑا زبردست آدمی تھا۔ تم میرے ہاتھوں میں پیدا ہوئے تھے۔ میں تمہاری خاطر تواضع کرنا چاہتا ہوں۔ روکو گھوڑے کو اور اتر آؤ۔ اور یہ قافلہ وہیں رک گیا۔
ابو جریج نے بنا ہوا گوشت خالد کے آگے رکھتے ہوئے کہا، وہ کسی مرے ہوئے آدمی یا عورت کی بدرو ہی ہو سکتی تھی۔ کھاؤ ولید کے بیٹے، پھر ایک خوفناک واقعہ ہو گیا۔ ایک بستی میں ایک اجنبی اس حالت میں آن گرا کہ اس کے چہرے پر لمبی لمبی خراشیں تھیں جن سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم پر بھی خراشیں تھیں۔ وہ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے زخم دھوئے اور اس کے منہ میں پانی ڈالا۔ وہ جب ہوش میں آیا تو اس نے بتایا کہ وہ دو چٹانوں کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ ایک چٹان کے اوپر سے ایک عورت چیختی چلاتی اتنی تیزی سے اتری جتنی تیزی سے کوئی عورت نہیں اتر سکتی تھی۔ یہ آدمی اس طرح رک گیا جیسے دہشت زدگی نے اس کے جسم کی قوت سلب کر لی ہو۔ وہ عورت اتنی تیزی سے آ رہی تھی کہ رک نہ سکی۔ وہ اس آدمی سے ٹکرائی اور چیخ نما آواز میں بولی، تم آ گئے جرید، میں جانتی تھی تم زندہ ہو، آؤ چلیں۔ اس شخص نے اسے بتایا کہ وہ جرید نہیں لیکن وہ عورت اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتی رہی اور کہتی رہی، تم جرید ہو، تم جرید ہو۔ اس شخص نے اس سے آزاد ہونے کی کوشش میں اسے دھکا دیا تو وہ گر پڑی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آدمی اسے کوئی پاگل عورت سمجھ کر وہیں کھڑا رہا۔ وہ اس طرح اس کی طرف آئی کہ اس کے دانت بیڑیوں کی طرح باہر نکلے ہوئے تھے اور اس نے ہاتھ اس طرح آگے کر رکھے تھے کہ اس کی انگلیاں درندوں کے پنجوں کی طرح ٹیڑھی ہو گئی تھیں۔ وہ آدمی ڈر کر الٹے قدم پیچھے ہٹا اور ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر پیٹھ کے بل گرا۔ یہ عورت اس طرح اس پر گری اور پنجے اس کے چہرے پر گاڑ دیے جیسے بھیڑیا اپنے شکار کو پنجوں میں دبوچ لیتا ہے۔ اس نے اس آدمی کا چہرہ نوچ ڈالا۔ اس نے اس عورت کو دھکا دے کر پرے کیا اور اس کے نیچے سے نکل آیا، لیکن اس عورت نے اپنے ناخن اس شخص کے پہلوؤں میں اتار دیے اور اس کے کپڑے بھی پھاڑ ڈالے اور کھال بھی بری طرح زخمی کر دی۔ اس زخمی نے بتایا کہ اس عورت کی آنکھوں اور منہ سے شعلے سے نکلتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ وہ اسے انسانوں کے روپ میں آیا ہوا کوئی درندہ سمجھا۔ اس آدمی کے پاس خنجر تھا لیکن اس کے ہوش ایسے گم ہوئے کہ وہ خنجر نکالنا بھول گیا۔ اتفاق سے اس آدمی کے ہاتھ میں اس عورت کے بال آ گئے۔ اس نے بالوں کو مٹھی میں لے کر زور سے جھٹکا دیا۔ وہ عورت چٹان پر گری تو یہ آدمی بھاگ اٹھا۔ اسے اپنے پیچھے اس عورت کی چیخیں سنائی دیتی رہیں۔ اسے بالکل یاد نہیں تھا وہ اس بستی تک کس طرح پہنچا ہے۔ وہ ان خراشوں کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ اس پر دہشت سوار تھی۔ پھر دو مسافروں نے بتایا کہ انہوں نے راستے میں ایک آدمی کی لاش پڑی دیکھی ہے جسے کسی درندے نے چیر پھاڑ کر ہلاک کیا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور تمام جسم پر خراشیں تھیں۔ اس جگہ کے قریب جس جگہ اس عورت کی موجودگی بتائی جا سکتی تھی چھوٹی سی ایک بستی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے نقل مکانی کا ارادہ کر لیا لیکن یہودی جادوگر لیس بن موشان پہنچ گیا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ ایک عورت اس علاقے میں جرید جرید پکارتی اور چیختی چلاتی رہتی ہے اور جو آدمی اس کے ہاتھ آ جائے اسے چیر پھاڑ دیتی ہے۔ ابو جرید نے خالد کو باقی کہانی یوں سنائی۔ اسے بدروحوں کے علم کے ساتھ گہری دلچسپی تھی اور وہ لیس بن موشان کو بھی جانتا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ یہودی جادوگر وہاں پہنچ گیا ہے تو وہ بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں جا پہنچا۔ وہ اس بستی میں جا پہنچا جہاں لیس بن موشان آ کر ٹھہرا تھا۔ بوڑھے لیس بن موشان نے اٹھ کر بازو پھیلاتے ہوئے کہا، ابو جریج تم یہاں کیسے آ گئے؟ ابو جریج نے اس سے بغلگیر ہوتے ہوئے کہا، میں یہ سن کے آیا ہوں کہ تم اس بدرو پر قابو پانے کے لیے آئے ہو۔ کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ اس بدرو نے یا وہ جو کچھ بھی ہے 2-3 آدمیوں کو چیر پھاڑ ڈالا ہے؟
وہ بدرو نہیں میرے بھائی، لیس بن موشان نے ایسی آواز میں کہا جو ملال اور پریشانی سے دبی ہوئی تھی۔ وہ خدائی یہودا کی سچی نام لیوا ایک جوان عورت ہے۔ اس نے اپنی جوانی، اپنا حسن اور اپنی زندگی یہودیت کے نام پر وقف کر رکھی تھی۔ اس کا نام یوحوا ہے۔ ابو جریج نے کہا، میں نے اسے مکہ میں 2-4 مرتبہ دیکھا تھا۔ اس کے کچھ جھوٹے سچے قصے بھی سنے تھے۔ یہ بھی سنا تھا کہ اس نے قریش کے ایک آدمی جرید بن مصیب کو تمہارے پاس لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کیا تھا۔ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ تم اور یوحوا مسلمانوں کے محاصرے سے نکل گئے تھے اور جرید پیچھے رہ گیا تھا۔ اگر یوحوا زندہ ہے اور وہ بدرو نہیں تو وہ اس حالت تک کس طرح پہنچی ہے؟ لیس بن موشان نے کہا، اس نے اپنا سب کچھ خدائی یہودا کے نام پر قربان کر رکھا تھا، لیکن وہ آخر انسان تھی، جوان تھی، وہ جذبات کی قربانی نہ دے سکی۔ اس نے جرید کی محبت کو اپنی روح میں اتار لیا تھا۔ جرید پر جتنا اثر میرے خاص عمل کا تھا اتنا ہی یوحوا کی والہانہ محبت کا تھا۔ ابو جریج نے کہا، میں سمجھ گیا ہوں، اسے جرید بن مصیب کی موت نے پاگل کر دیا ہے۔ کیا تمہارا عمل اور جادو اس عورت پر نہیں چل سکتا تھا؟ لیس بن موشان نے لمبی آہ بری اور بے نور آنکھوں سے ابو جریج کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا اور کچھ دیر چپ رہنے کے بعد کہا، میرا عمل اس پر کیا اثر کرتا؟ وہ مجھ پر بھی چیر پھاڑ کرنے کو ٹوٹ پڑتی تھی۔ میرا عمل اس صورت میں کام کرتا اگر میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا اور میرا ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے اس کے ماتھے پر رہتا۔ جہاں تک میں اس علم کو سمجھتا ہوں وہ پہلے ہی پاگل ہو چکی تھی اور تمہیں اپنا دشمن سمجھنے لگی تھی۔ لیس بن موشان نے کہا، اسے میرے خلاف دشمنی یہ تھی کہ میں جرید بن مصیب کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ لا سکتا تھا، لیکن وہ اس حد تک میرے طلسماتی علم کے زیر اثر آ چکا تھا کہ ہم اسے زبردستی لاتے تو شاید مجھے یا یوحوا کو قتل کر دیتا۔ میں نے اس کے ذہن میں درندگی کا ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ وہ قتل و غارت کے سوا اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر میں ایک درخت کی طرف یہ اشارہ کر کے کہتا کہ یہ ہے محمد تو وہ تلوار اس درخت کے تنے میں اتار دیتا۔ مجھے یہ توقع بھی تھی کہ یہ پیچھے رہ گیا تو ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے اور اسے قتل کر دے، لیکن وہ خود قتل ہو گیا۔ ابو جریج نے پوچھا، کیا تم اب یوحوا پر قابو پا سکو گے؟ مجھے امید ہے کہ میں اسے اپنے اثر میں لے آؤں گا۔ کیا تم مجھے اس کام میں شریک کر سکو گے؟ میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر بڑھاپا تمہیں چلنے دے تو چلو، میں تھوڑی دیر تک روانہ ہونے والا ہوں۔ یہاں کے کچھ آدمی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ بوڑھے ابو جریج نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے خالد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جذباتی لہجے میں کہا، اور پھر خالد بن ولید، ہم دونوں بوڑھے اپنے اونٹوں پر سوار اس پہاڑی علاقے میں پہنچے جہاں کے متعلق بتایا گیا تھا کہ ایک عورت کو دیکھا گیا ہے۔ ہم تنگ سی ایک وادی میں داخل ہو گئے۔ ہمارے پیچھے 10-12 گھڑ سوار اور 3-4 شتر سوار تھے۔ وادی میں داخل ہوئے تو ان سب نے کمانوں میں تیر ڈال لیے۔ وادی آگے جا کر کھل گئی۔ ہم دائیں کو گھومے تو ہمیں کئی گدھ نظر آئے جو کسی مردار کو کھا رہے تھے۔ ایک صحرائی لومڑی گدھوں میں سے دوڑتی ہوئی نکلی۔ میں نے دیکھا اس کے منہ میں ایک انسانی بازو تھا۔ لومڑیاں بھاگی اور گدھ اڑ گئے۔ وہاں انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں اور سر الگ پڑا تھا۔ اس کے بال لمبے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے اور کچھ کھوپڑی کے ساتھ تھے۔ آدھے چہرے پر ابھی کھال موجود تھی۔
ये वो युहावा थी। लेस बिन मोशान कुछ देर उसकी बिखरी हुई हड्डियों को और अध खाए चेहरे को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसकी दूध जैसी दाढ़ी में जज़ब हो गए और हम वहां से आ गए। लेस बिन मोशान और युहावा ने जरीद बिन मुसीब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए तैयार किया था। खालिद ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें तंस की हल्की सी झलक भी थी। जरीद बिन मुसीब मुसलमानों के हाथों कत्ल हुआ और युहावा का अंजाम तुमने अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम समझे नहीं हो अबू जरीज? बूढ़े अबू जरीज ने जवाब दिया, हाँ हाँ, लेस बिन मोशान के जादू से मुहम्मद और रसूलुल्लाह का जादू ज्यादा तेज और ताकतवर है। लोग ठीक कहते हैं कि मुहम्मद और रसूलुल्लाह के हाथ में जादू है। उस जादू का ही करिश्मा है कि उसके मजहब को लोग मानते ही चले जा रहे हैं। जरीद को कत्ल होना ही था। खालिद ने कहा, मेरे बुजुर्ग दोस्त इस बदरू के किसे मदीना में भी पहुंचे होंगे, लेकिन वहां कोई नहीं डरा होगा। मुहम्मद और रसूलुल्लाह के पैरोकारों ने तस्लीम ही नहीं किया होगा कि ये जिन भूत या बदरू है। अबू जरीद ने कहा, मुहम्मद और रसूलुल्लाह के पैरोकारों को डरने की क्या जरूरत है? मुहम्मद और रसूलुल्लाह के जादू ने मदीना के गिर्द हिसार खींचा हुआ है। मुहम्मद और रसूलुल्लाह को कत्ल नहीं किया जा सकता। वो ओहद की लड़ाई में जख्मी हुआ और जिंदा रहा। तुम्हारा और हमारा इतना ज्यादा लश्कर मदीना की ईंट से ईंट बजाने गया तो ऐसी आंधी आई कि हमारा लश्कर तितर बितर होकर भागा। मैदान जंग में मोहम्मद और रसूलुल्लाह के सामने जो भी गया उसका दिमाग जवाब दे गया। क्या तुम जानते हो खालिद, मोहम्मद और रसूलुल्लाह के कत्ल की एक और कोशिश नाकाम हो चुकी है। खालिद ने कहा, सुना था पर पूरी बात का इल्म नहीं। ये खैबर का वाकया है। मुसलमानों ने खैबर के यहूदियों पर चढ़ाई की तो यहूदी एक दिन भी मुकाबले में जम ना सके। खालिद ने कहा, फरेबकार कौम मैदान में नहीं लड़ सकती, यहूदी पीठ पर वार किया करते हैं। अबू जरीज ने कहा, और वो उन्होंने खैबर में किया। यहूदियों ने मुकाबला तो किया था लेकिन उन पर मोहम्मद और रसूलुल्लाह का खौफ पहले ही तारी हो गया था। मैंने सुना था कि जब मुसलमान खैबर के मकाम पर पहुंचे तो यहूदी मुकाबले के लिए निकल आए। उनमें से बाज मोहम्मद और रसूलुल्लाह को पहचानते थे। किसी ने बुलंद आवाज से कहा कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह भी आया है। फिर किसी और ने चिल्ला कर कहा, मोहम्मद और रसूलुल्लाह भी आया है। यहूदी लड़े तो सही लेकिन उन पर मोहम्मद और रसूलुल्लाह का खौफ ऐसा सवार हुआ कि उन्होंने हथियार डाल दिए। यहूदियों ने शिकस्त खाई तो उन्होंने रसूल करीम से वफादारी का इजहार करना शुरू कर दिया और ऐसे मुजाहिरे किए जिनसे पता चलता था कि मुसलमानों की मोहब्बत से यहूदियों के दिल लबरेज हैं। उन्हीं दिनों जब रसूल करीम खैबर में ही थे, एक यहूदन ने आपको अपने यहाँ खाने पर मदहू किया। उसने अकीदतमंदी का इजहार ऐसे जज्बाती अंदाज में किया कि रसूल खुदा ने उसे मायूस करना मुनासिब ना समझा और आप उसके घर चले गए। आपके साथ बशर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन अल-बारा भी थे। यहूदन ज़ैनब बिन हारिस ने जो सलाम बिन शकम की बीवी थी, रसूल खुदा के रास्ते में आंखें बिछाई और आपको खाना पेश किया। उसने सालिम दुम्बा भूना था। उसने रसूलुल्लाह से पूछा कि आपको दुम्बे का कौन सा हिस्सा पसंद है। आपने दस्ती पसंद फरमाई। यहूदन दुम्बे की दस्ती काट लाई और रसूल खुदा और बशर बिन अल-बारा के आगे रख दी। बशर बिन अल-बारा ने एक बोटी काट कर मुंह में डाल ली। रसूल अकरम ने बोटी मुंह में डाली मगर उगल दी। आपने फरमाया, मत खाना बशर, इस गोश्त में जहर मिला हुआ है। बशर बिन अल-बारा बोटी चबा रहे थे। उन्होंने उगल तो दी लेकिन जहर लुआबेदैन के साथ
حلق سے اتر چکا تھا۔ رسول خدا نے فرمایا، اے یہودن، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ یہودن انکار نہیں کر سکتی تھی، اس کے جرم کا ثبوت سامنے آ گیا تھا۔ بشر بن البارہ حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر اٹھنے نہ دیا۔ وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے۔ یہودن نے بڑی دلیری سے اعتراف کیا، اے محمد الرسول اللہ، خدائی یہودا کی قسم، یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ رسول اللہ نے اس یہودن اور اس کے خاوند کے قتل کا حکم فرمایا، اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ ان کی ذہنیت کے مطابق بدل ڈالا۔